وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الکبیر جو امام ترمذی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں آپ نے اس میں پورا باب قائم کیا، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ طاہر القادری نے سارا پراپوگنڈا کیا ہوا کہ ان کے تو فضائل ہی نہیں ہیں، فضائل کا کوئی باب ہی نہیں ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ وہ جامع ترمذی علیحدہ کتاب ہے، اس میں بھی باب ہے، یہاں بھی آپ نے باب قائم کیا ہے۔ اس طرح یہ فضائل صحابہ جو یہ مسند جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی اور تو اور رہا، حضرت غوث اعظم پیران پیر آپ کی جو کتاب اصول الدین ہے، اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب قائم کیا ہے۔ یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جیلانی بھی موجود ہیں، یعنی یہ سادات کرام جیلانی سید، لیکن دیکھو کتاب اصول الدین، یہ علم کلام پر جو کتاب ہے پیران پیر کی حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سیر العزیز، تو اس کتاب کے اندر پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ کشف المحجوب ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے۔ کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا وہ بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور روافظ کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں۔ تو ہمارا جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اکابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں، تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام ترمذی نے بیان کی، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ مہدی خود ہدایت یافتہ، ہادی اوروں کو ہدایت دینے والا، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ساتھ جو ہے وحد بھی، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی ہے؟ آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا صوفی بزرگ سید کسی کے لیے دعا کر دیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منظور نظر ہے، وہ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسے اچھا سمجھو اس کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے سلطان الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو، ان کے لیے کی پیچھے پھر بھی کیا محرومی رہ جائے گی؟ اور دعا بھی یہ نہیں کہ ان کو مال دے دے، ان کو دولت دے دے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور پھر جو ہے وہ وحد بھی میں علیحدہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی تھی،
یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی، اور جن کے لیے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہے تاریخ میں جن کے لیے خواجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے۔ تو اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے؟ وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعائے رسول علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کریں نا، اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں، تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگے تو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، یہاں آ کر اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟